چند شرطیں ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد اب اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوتاہی کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، مال کو بچانا چاہتا ہے وغیرہ، تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو حج کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم حج کرو گے تو اللہ مالدار ہو جائے گا، اللہ کو فائدہ ملے گا، نہیں، حج کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، حج نہیں کرو گے نقصان تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہارے حج سے بے نیاز ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم ہی کیا ہے جہنم رسید ہو جاؤ گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ تو حج نہ کرنے کی وجہ سے بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر نے ایک دن بیان کیا، لوگوں کو بتلایا، جاؤ شہروں میں، گاؤں میں، محلوں میں جاؤ، دیکھو کہ کون لوگ ہیں جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں اور وہ لائق فائق ہیں، استطاعت ہے ان کے پاس، وہ حج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان کرو، چنہت کرو، میں ایسے لوگوں کے اوپر جزیہ عائد کروں گا، جزیہ لگا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ لوگ مسلمان نہیں رہے، اب یہ لوگ مسلمان نہیں رہے۔ تو جان بوجھ کر حج کو چھوڑ دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے
اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا حج کی اہمیت، فضیلت اور حج کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ چند نکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، دل سے ماننا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا۔ تیسری بنیاد وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا سال بھر میں 1 مرتبہ۔ اور چوتھی بنیاد ہے والحج بیت اللہ، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ زندگی میں 1 بار فرض ہوتا ہے۔ اور 5ویں بنیاد ہے وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیاد بتلائی ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھے نمبر پر حج بیت اللہ، اور 5ویں نمبر پر صوم رمضان۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ حج کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور یہ حج زندگی میں 1 مرتبہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ پوری زندگی میں، جس کے پاس مال و متاع ہو جائے کہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے، واپس آ سکے، اتنے دنوں تک کے لیے ان کے گھر میں کیا ہے خرچ موجود ہوں، تو ایسے لوگوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ تو زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مہینے فرض ہیں جو ہر سال ہیں، اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے صاحب مال کے لیے، اور نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی چیزیں۔ ان چیزوں کو تسلیم کیے بغیر اور ان چیزوں کو دل سے مانے بغیر اور عملی جامہ پہنائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام صرف دعوے کا نام نہیں ہے، اسلام ایمان کے ساتھ عمل کا نام ہے، نیک عمل کا۔ ایمان ہو پھر عمل صالح ہو، اس کا نام ہے اسلام، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ تو بہرحال حج کرنے کے لیے کئی ایک شرطیں ہیں۔ آئیے میں مختصراً آپ کو بتلاتے چلوں کہ کس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ چند شرائط کسی بھی انسان کے اوپر جب پائے جائیں تو ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کے اوپر حج فرض ہے، مسلمان اس کے مکلف ہیں۔ غیر مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ جو ایمان لایا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے،
ان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ ہے اسلام کا تقاضا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب بھیجا، وہاں کی اہل کتاب کی طرف ان کو دعوت دینے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو آپ نے ان سے کہا تھا انک تاتی قوم من اہل الکتاب، آپ ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ ان کو یہ دعوت دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کے رسول ہوں۔ نبی نے یہ تعلیم دے کر بھیجا کہ اہل کتاب کو یمن میں جا کر یہ دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس چیز کو مان لیں گے وہ لوگ، یعنی اللہ کو ایک مان لیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے، تو اب ان کو یہ بتلانا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز ان کے اوپر فرض ہیں، دن اور رات میں 5 مرتبہ ان کے اوپر نماز فرض ہیں۔ جب یہ وہ مان لیں گے کہ نماز کو مان لیں گے، ادا کرنے لگیں گے، تو پھر ان کو یہ بتلانا ہے کہ پورے سال میں 1 مرتبہ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جب یہ مان لیں گے تو ان کو حج کے بارے میں بتلانا، ان کو رمضان کے روزے کے بارے میں بتلانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے تعلیم دے کر ان کو بھیجا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے آدمی اسلام قبول کرے، اللہ کو ایک مانے اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کے آخری نبی مانے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کا مکلف ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا مکلف ہوتا ہے، حج کرنے کا مکلف ہوتا ہے اور دیگر اعمال کا مکلف ہوتا ہے، ایمان کے بغیر نہیں۔ تو پہلی چیز حج کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کوئی آدمی اگر حالت کفر میں حج کر لیا، بہت سارے کافر مشرک اس وقت خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے حج کرتے تھے، لیکن ایمان اس حج کا کوئی ویلو اور حیثیت نہیں۔ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر حج کو حج کرنے کے لیے کہا، یعنی ایمان سے پہلے جو آپ کا حج ہوا وہ بیکار ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر پھر صاحب مال ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر دوبارہ حج فرض ہوتا ہے۔ تو حج یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، کسی کافر اور مشرک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تم حج کیا کرو، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ دہرایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، لما استطعتم، اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں تو اب اس کو سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور بیجا سوالات نہیں کرنے ہیں۔ جو کچھ اللہ رب العالمین کو احکام دینا ہے وہ دے رہے ہیں، نبی کو جو کچھ بتلانا ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، ہر سال انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ ایمان یہ شرط ہے حج کرنے کے لیے، ایمان کے بغیر حج قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، عمر ابن عاص نے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول کو تعجب ہوا، کیا بات ہے، تم نے ہاتھ بڑھانے کے لیے کہا پھر ہاتھ کھینچ لیے۔ حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے
جناب محمد الرسول اللہ سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، ایمان لاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، ایک شرط ہے کہ حالت کفر میں، حالت شرک میں نے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، کیا وہ سب مٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو آدمی کفر میں ہے، شرک میں ہے، اور جب ایمان لے آیا تو ایمان لانے کی وجہ سے ان کا پچھلا سارا گناہ معاف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اپنے ایمان کو، دین کو بچانے کے لیے، اسلامی احکامات پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ایسی جگہ میں رہتا ہے جہاں پر انہیں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، دشمنان اسلام کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں وغیرہ، نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے وہ آدمی وہاں سے ایسی جگہ ہجرت کرتا ہے جہاں وہ بآسانی اسلام پر عمل کر سکیں، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے اوپر یہ واجب قرار دیا تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، چونکہ کہ مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے تنگ ہو چکی ہے اور آئے دن مشرک اور کافر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے احکامات اسلام پر عمل کرنے نہیں دیتے ہیں، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، یہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہجرت کرنا واجب ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا ضروری ہے، اور اس ہجرت کی یہ فضیلت تھی وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا۔ جو آدمی اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو آدمی حج کر لیتا ہے ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور ایمان کے بغیر حج کیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ حج کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ایمان لانا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، ان کی عقل صحیح سالم ہو۔ ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ جو آدمی پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ مرفوع القلم ہے، جو آدمی پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، ان کے اوپر سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا ہے، نہ تو نیکی لکھی جا رہی ہے، نہ تو گناہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ آدمی غیر مکلف ہے، کوئی شریعت کا حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ تو عاقل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، یعنی جوان ہو جائے، سن شعور کو پہنچ جائے۔ بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جوانوں کے اوپر حج فرض ہے، بچے کے اوپر نہیں۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا، ایک بچے کو بلند کیا اور کہا اللہ کے رسول نے کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں حج کر سکتا ہے، اور اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا، لیکن یہ ابھی بچہ ہے، یہ حج کر لیا، اس کو نیکی ملے گی، لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، پھر اگر یہ بچہ اگر صاحب مال ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ان کو حج کرنا ہوگا، چونکہ بچے کی حالت میں حج کرنے کی وجہ سے جوانی کے اوپر جو کیا ہے حج لاگو ہوگا وہ ساقط نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن بچہ چاہے تو حج کر سکتا ہے، نیکیاں ملیں گی، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ان کے اوپر حج واجب ہے، ان کو دوبارہ حج کرنا ضروری۔ اسی طرح سے حج کرنے کے لیے آزادی ضروری ہے، آدمی آزاد ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے آزاد کا مطلب یہ ہے آدمی غلام نہ ہو۔ غلام اس وقت غلاموں کا دور تھا، لونڈیوں کا دور تھا، تو غلام کے اوپر حج واجب نہیں ہے،
लौंडियों के ऊपर हज वाजिब नहीं है, लेकिन कोई ग़ुलाम कोई लौंडी अगर हज कर ले, कर सकता है, हज जायज़ है, उनको नेकियां मिलेंगी, हज का सवाब मिलेगा। लेकिन जो ही वो आज़ाद हो जाएगा ग़ुलाम, और अगर साहिब माल हो गया, साहिब हैसियत हो गया, तो उनके ऊपर हज वाजिब होगा, उनको दोबारा हज करना ज़रूरी होगा। तो आज़ाद होना हज करने के लिए ज़रूरी है। पाँचवीं शर्त ये है, हज करने के लिए इस्तिताअत हो, ताकत हो। कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने हज वाजिब किया है इस्तिताअत वालों के ऊपर। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, जो लोग इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज को वाजिब किया है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो खाना काबा तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, उनके ऊपर हज वाजिब है। जो ताकत नहीं रखते हैं उनके ऊपर हज वाजिब नहीं है। सहाबा ने पूछा इस्तिताअत के बारे में, इस्तिताअत ताकत ये क्या चीज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अज़्ज़ाद व राहिला। इस्तिताअत ताकत ये है कि आदमी के पास ज़ादे राह हो, रास्ते आने जाने की खुराक उनके पास मौजूद हो, सवारी उनके पास मौजूद हो। कहने का मकसद ये है कि आदमी जहाँ कहीं का भी है, खाना-ए काबा तक पहुँचने के लिए उनके पास पैसे हों, खुराक हो, सवारी हो, कि बआसानी वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, फिर वहाँ से वापस आ सकते हैं। फिर इतने दिनों तक के लिए उनके घर में बीवी बच्चों के लिए खुराक मौजूद हो। इतना माल अगर किसी के पास है तो आदमी मुस्तती है, इसी को इस्तिताअत कहते हैं। अब इनके ऊपर हज वाजिब हो गया है, इनको हज कर लेना चाहिए। ये पाँचवीं शर्त है। इसी तरह से इस्तिताअत में ये भी दाखिल है कि आदमी सेहतमंद हो, जा सकता हो, ऐसा ना हो कि बीमार हो या इतना कमज़ोर हो चुका हो कि हज के लिए जा ही ना सकता हो। अगरचे माल हो गया है उनका, हज उनके ऊपर वाजिब हो चुका है, लेकिन सेहत सही नहीं है, ताकत नहीं पा रहा है, जा नहीं सकता है, तो अब इनके ऊपर हज वाजिब नहीं है। या सेहत भी है, माल भी है, सब कुछ है, लेकिन रास्ते पुरअमन नहीं हैं, ख़तरात हैं, मुल्की हालात बेहतर नहीं हैं। इस वजह से क्या है, इनका जाना मुमकिन नहीं हो रहा है, जान का ख़तरा है वगैरह, रास्ते महदूद हैं, मसदूद हैं। सेहत रहने के बावजूद, माल रहने के बावजूद, सवारी रहने के बावजूद, खुराक रहने के बावजूद भी इनके ऊपर हज वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि रास्ते पुरअमन नहीं हैं। तो इस्तिताअत में ये सारी चीज़ें दाखिल हैं, ज़ादे राह हो, सवारी हो, आने जाने का खर्च, घर में उतने दिनों का खर्च, सेहत भी साथ दे रही हो, रास्ते भी पुरअमन हो वगैरह। इस तरह के कंडीशन में इंसान के ऊपर हज वाजिब हो जाता है। एक जायद शर्त है, छठी शर्त वो औरतों के लिए है कि औरत जब साहिब माल हो जाए, मालदार हो जाए, उनके ऊपर भी हज वाजिब होता है। लेकिन औरत के लिए एक छठी शर्त यह है कि औरत के साथ महरम का होना ज़रूरी है। अकेले औरत हज के लिए नहीं जा सकती है, महरम का होना ज़रूरी है। महरम कहते हैं कि जिस मर्द से उनका निकाह करना हमेशा के लिए हराम हो, हमेशा के लिए निकाह करना जिस मर्द से उनका हराम हो, वो आदमी उनके लिए महरम है। उनका बाप है, उनका भाई है, उनका अपना शौहर है, ये महरम है। क्या है, ये हज के दौरान औरत के साथ या तो उनका शौहर होगा, या तो उनका बेटा साथ रहेगा, या तो उनका भाई साथ रहेगा, या तो बाप साथ रहेगा वगैरह। महरम में कई मर्द आते हैं, तो इनमें से किसी एक का होना ज़रूरी है। अकेले तने तनहा औरत हज नहीं कर सकती है। अगरचे उनके ऊपर क्या है, माल की वजह से, सेहत की वजह से, रास्ते पुरअमन है, इसकी वजह से हज वाजिब हो चुका है, लेकिन महरम उनका कोई नहीं है, तो ये अकेले हज नहीं करेगी, इनके ऊपर अभी हज वाजिब नहीं है। ये चंद शर्तें हैं। इन शराइत के पाए जाने के बाद अब अगर कोई आदमी हज नहीं करता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोताही करता है, टाल मटोल करता है, बखीली करता है, माल को बचाना चाहता है वगैरह, तो इसके बारे में सख्त वईद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह गनी है, बेनियाज है, अल्लाह ताला को हज की ज़रूरत नहीं है, कि अल्लाह ताला
تم حج کرو گے تو اللہ مالدار ہو جائے گا، اللہ کو فائدہ ملے گا نہیں، حج کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، حج نہیں کرو گے نقصان تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہارے حج سے بے نیاز ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم ہی کیا ہے جہنم رسید ہو جاؤ گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ تو حج نہ کرنے کی وجہ سے بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر نے ایک دن بیان کیا، لوگوں کو بتلایا، جاؤ شہروں میں، گاؤں میں، محلوں میں جاؤ، دیکھو کہ کون لوگ ہیں جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں اور وہ لائق فائق ہیں، استطاعت ہے ان کے پاس، وہ حج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان کرو، چنہت کرو، میں ایسے لوگوں کے اوپر جزیہ عائد کروں گا، جزیہ لگا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ لوگ مسلمان نہیں رہے، اب یہ لوگ مسلمان نہیں رہے۔ تو جان بوجھ کر حج کو چھوڑ دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، جزیہ کن کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اسلامی حکومت میں کوئی اگر غیر مسلم رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے، اجازت ہے، حاکم وقت ان کو رہنے کی اجازت دے گا، لیکن سالانہ ان سے جزیہ لے گا، کچھ مال لے گا، سال بھر میں ایک مرتبہ ان کی طاقت کے مطابق جتنا بآسانی وہ دے سکے، ان کے اوپر بھی بوجھ نہ آئے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی حکومت کو وہ غیر مسلم ادا کرے گا سال میں ایک مرتبہ، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اور غیر مسلم اسلامی سلطنت میں ذمہ بن کر رہے گا، اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی اس غیر مسلم کی جان، مال، عزت و آبرو ان سب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلمان حکمراں کی ہوگی کہ ان سے جزیہ مسلم حکمراں لے رہا ہے، اس لیے اس غیر مسلم ذمے کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلامی سلطنت میں ایک غیر مسلم جو کیا ہے ذمہ بن کے رہنا چاہتا ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرہ برابر بھی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کسی ذمہ کو کوئی مسلمان اگر نقصان پہنچاتا ہے یا حاکم وقت نقصان پہنچاتا ہے، چاہے عزت کا نقصان ہو، آبرو کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت کی خوشبو تک وہ آدمی نہیں پائے گا۔ جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جس نے ذمہ پر کو نقصان پہنچایا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان غیر مسلموں کو جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں اور اسلام کو فسادی کا مذہب بتلاتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام امن و امان والا مذہب ہے، شانتی پھیلانے والا مذہب ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے، اور بلا وجہ جو آدمی کسی کو خون بہاتا ہے چاہے وہ غیر مسلم ذمہ بھی ہو، ان کے لیے کیا ہے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو۔ تو بتلایا یہ جا رہا تھا کہ جو آدمی جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، مال رہتے ہوئے، استطاعت رہتے ہوئے، طاقت رہتے ہوئے حج نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عمر بیان فرماتے ہیں ان کے اوپر جزیہ عائد کر دوں، چونکہ یہ لوگ اب مسلمان نہیں رہے، یہ لوگ اب مسلمان نہیں رہے۔ اب معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، شہروں میں، علاقے میں دیکھیے کتنے لوگ ہوں گے جو صاحب مال ہوں گے، بآسانی خانہ کعبہ تک پہنچ سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، اتنے دنوں تک کے ان کے گھروں میں خوراک موجود ہے، اس کے باوجود ایسے لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے ایمان کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے ان کے ایمان کی؟ اسلامی رول، اسلامی قانون کی وجہ سے ایسا آدمی اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، تو اسلام، یہ حج جو ہے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسے بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جس وقت جب واجب ہو جائے، مال ابھی اس سال ہمارے پاس ہو گیا، ہمارے اوپر حج واجب ہو گیا، ہم کو فوراً اس پرکریا میں لگ جانا چاہیے کہ حج کرنے کے لیے اب کیا کیا کاغذات کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو اپنانے کے لیے تگ و دو میں ہمیں لگ جانا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من اراد الحج فلیتعجل، جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے
یعنی حج ان کے اوپر واجب ہو چکا ہے، اب ان کو حج کرنا ہے، فلیتعجل، ان کو جلدی کرنا چاہیے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، دیر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ آدمی بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، کوئی حاجت درپیش ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے جس کی وجہ سے حج کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہے، اور پھر کیا ہے یہ ساز و سامان مال و دولت کیا ہے یہ ختم ہو جائے، بعد میں یہ حج نہ کر سکیں، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں فلیتعجل، جن کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے، حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو حج کر لینا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، تاخیر کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو بتلایا یہ جا رہا تھا کہ حج یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، یہ چند شرائط ہیں، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد انسان کو حج کر لینا چاہیے، اور حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور حج کرنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ اگلے خطبہ میں حج کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے، اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ ان ساری چیزوں کو ذہن و دماغ میں بیٹھا کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما، اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم اور قبر کے عذاب سے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین تو بچا لے اور انہیں پناہ دے دے جہنم سے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما، اور خصوصی طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، بد امنی کا خاتمہ عطا فرما، دہشت گردوں کا خاتمہ عطا فرما۔ جو لوگ امن پسند لوگوں میں دہشت پھیلاتے ہیں، معصوموں کو مارتے ہیں اور لوگوں کو جینا حرام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ایسے لوگوں کو ایسی سزائیں دے اللہ رب العالمین قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے اور فساد مچانے کے تعلق سے، دہشت گردی کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک کو طاقتور بنا اور ہمارے ملک کو امن و امان والا ملک بنا، ہر قسم اور ہر مذہب کے ماننے والے ہماری اس ملک میں بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان سبوں کو امن سکون اور چین کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔